بریلوی علماء نے مسلم کی حدیث 2005 کی شرح میں کہا ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ سے مراد وہ گمراہ کن عقائد ہیں جو دین میں داخل کیے جائیں، نہ کہ اعمال، کیونکہ عقائد سے ہی گمراہی پھیلتی ہے۔ جی اعمال بھی ہیں، اگر یہ وہ ان کا دعویٰ ہم انہی کے اصول پہ پلٹ دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عقیدے میں بدعت ہوتی ہے اعمال میں نہیں ہوتی، تو انہیں کہیں کہ پھر آپ عید کی اذان دیا کریں۔ اذان دینا عقیدہ تو نہیں نا، عمل ہے نا، تو دیں۔ وہ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، انہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہیں منع کیا، کہیں منع تو نہیں کیا لیکن آپ کے مبارک زمانے میں نہیں دی جاتی تھی۔ انہیں کہ آپ کی تو ڈیفینیشن ہے جو منع نہ کیا گیا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، تو منع تو کوئی نہیں، تو 2 اذان عید کی، اس کو وہ خود بھی بدعت کہیں گے۔ جی تو اعمال کی بدعت کو وہ مانتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے سروزے لگانے کو بدعت ہی کہتے تھے جب تک دعوت اسلامی نہیں بنی تھی۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ بدعت نہیں ان چیزوں کو سمجھتے، اعمال کو بھی بدعت سمجھتے ہیں۔ وہ رہ گئی وہ اعمال جو دین کو سپورٹیو ہیں، تو وہ بدعت نہیں ہوتے، اس کو تو ہم نے بھی کبھی بدعت نہیں کہا۔ اس کی اصل صحیح مسلم میں ہی ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، وہاں الفاظ ہیں سنت حسنۃ، تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی ثواب ملے گا، اور ان سب کا کمبائنڈ اسے ملے گا۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پر ہوگا، اور جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان کا کمبائنڈ وبال بھی اس پہ ہوگا، اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور پوری حدیث یہ ہے کہ وہ ایک صحابی پورا بورا اٹھا کے لے آئے تھے جب نبی علیہ السلام نے غریب صحابہ کو دیکھ کر ترغیب دلائی تھی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے باقی لوگوں کو ہمت ہوئی، اور باقی لوگ بھی گھروں سے سامان لا کر مسجد نبوی کے صحن میں رکھنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا۔ اسلام میں اچھے طریقے کون سے ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم نے احادیث کو ریٹن ریکارڈ میں جمع کیا۔ یہ کام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے تو نہیں کیا۔ اس وقت تک تو صرف زبانی کلامی اور دیکھ کر، ظاہر صحابہ خود سراپا سنت تھے، ضرورت بھی ایسا سچ نہیں تھی، انہیں اللہ نے سجھایا، دین وہی تھا، کتابوں میں لے آئے، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ عربی سافٹ ویئر بنانا اچھا طریقہ ہے، قرآن حکیم کی پرنٹنگ کرنا پرنٹنگ پریس کے اوپر، آج کاتبین کو لکھنا پڑے تو آپ کو کتنا مہنگا قرآن ملے، جو آج آپ کو 100 روپے 130 40 روپے میں قرآن پاک مل جاتا ہے۔ اگر یہ کاتب لکھتا ہو، جنہوں نے پہلی دفعہ لکھوایا، ذرا ان سے پوچھیں، 5 سے 10 لاکھ روپے کاتب لیتا ہے ایک قرآن لکھنے کا، سال ہا سال لگتے ہیں اسے۔ پرنٹنگ پریس جو وہ اجمیر شریف والے بزرگوں نے بنایا تھا، ہاں نہیں گوروں نے بنایا تھا، یہ بغداد شریف والوں نے جب سے کیمرہ ایجاد کیا ہے کتنی آسانی ہوئی ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے محفل نعت دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں وہ بغداد والوں نے کسی اور نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب وہ ہیں اسلام میں اچھے طریقے۔ حج پہ جانے کے لیے جہاز میں جانا، آپ کو پتا ہے 1972 میں پہلی ایئر فلائٹس حج کے لیے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ پیدل جاتے تھے یا بحری جہاز میں، بحری جہاز والے بھی 2 سے 3 ہفتے میں پہنچتے تھے، پیدل والے تو 4 مہینے میں۔ تو جہاز کے سفر کے آغاز سے ہی حاجیوں کی تعداد 2 سے 3 سال میں ڈبل ہو گئی تھی، کیونکہ اتنی مشقت کو اٹھا نہیں سکتا نا کہ 4 مہینے کے لیے جائے، پھر فیملی کے ساتھ کیسے ٹریول کوئی کرے، راستے میں قافلے لٹتے تھے، چوروں کا ڈر اور باقی معاملات۔ آج صرف 4 گھنٹے لگتے ہیں، آپ اسلام آباد سے جہاز میں بیٹھے ایگزیکٹلی 4 گھنٹے کے اندر آپ جدہ لینڈ کر جاتے ہیں، اور جدے سے مکہ 50 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ آپ پاکستان بننے سے پہلے کی کتابیں پڑھیں نا حج اور عمرے کے طریقے کی، اس میں لکھا ہوگا جدے سے مکہ 2 دن اور 1 رات کا سفر ہے۔ اندازہ کرو، آپ اپنے ملک کے اندر بھی 2 دن اور 1 رات کا سفر اونٹ پہ کریں نا تو لگ پتہ جائے گا۔ اور یہاں سے سعودیہ جانا، اسی لیے اکثر لوگ حج کر کے واپس آ جاتے تھے، مدینہ شریف نہیں جاتے تھے، کیونکہ مدینہ شریف تو بہت ہی زیادہ دور ہے، وہ تو آج بھی روڈ لائنر کے اوپر بھی 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو اونٹ کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ ہفتہ 1.5 لگ جاتا تھا۔ تو اس لیے لوگ بس فرض ہی پورا کیا، واپس آ گئے۔ تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے کہ آپ
اسلام کو سپورٹیو چیزیں، ایئر کنڈیشن، قالین، سپیکر، جس سے یہ اپنی بدعتیں ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو ہے ہی نہیں اس ڈیفینیشن میں۔ بدعت کی ڈیفینیشن ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے تعلیم کی ہے کوئی بات تعلیم کی، فہو رد و مردود ہے، چاہے وہ عقیدے میں ہو چاہے اعمال میں ہو۔